اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے. فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندگی عطا کی. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. فسواہن 7 سماوات، پھر 7 آسمان تیار کر دیے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا گیا. جیسے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی صفات کو بیان کیا، مومنین کی صفات کو بیان کیا، اس کے بعد پھر کفار کی صفات کو بیان کیا، پھر اس کے بعد منافقین کی صفات کو بیان کیا. اس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اپنے تعارف کے لیے. جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے. جس نے پہچان لیا تو اس کے لیے کوئی اور چیز باقی نہیں رہ گئی. جس نے نہیں پہچانا تو اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز باقی ہے. یہ جتنی کچھ ہم عبادات کرتے ہیں، نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ اور حج کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور یہ مقصود ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے. جس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کے لیے یہ عبادات اس کی ایک زندگی کی نیڈ اور ضرورت بن جاتی ہے. اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ عبادات اس کے اوپر ایک ذمہ داری بنی رہتی ہے. نماز پڑھنا ہے تو ایک قسم کی ذمہ داری وہ محسوس کرتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنا تعارف کروایا ہے تاکہ اللہ کو پہچانے اور پہچان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے. یہاں سے اللہ نے ایک عجیب و غریب انداز کے ذریعے سے توجہ دلائی ہے بندوں کو. جیسے فرمایا کہ دیکھو نعمتیں تو یہ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان نعمتوں کو تمہارے لیے بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کو تم پریکٹس کر رہے ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کو تم اویل کر رہے ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو تم برت رہے ہو.
تم اپنے جسم کے اندر، تم اپنے کاموں کے اندر اور زمین کے اوپر ان تمام نعمتوں کے سمندروں میں غوطے لگا رہے ہو. اتنا سب کچھ ایسا نہیں کہ صرف سن کر کے، ایسا نہیں کہ صرف دیکھ رہے ہو، بلکہ اس کو پریکٹس کر رہے ہو. اور کیا چاہیے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تھوڑا سا امیجن کرو کہ اسی اللہ کا انکار بھی کرتے ہو جس کی یہ ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہو. اس کا امیجنیشن بھی مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بندوں کو توجہ دلائی. اتنا سب کچھ، پھر جس کا کھا رہے ہو، جس کا پی رہے ہو، جس کی فیسلٹیز کو اویل کر رہے ہو، جس کا استعمال کر رہے ہو، جس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جس کی ہوا سے سانس لے رہے ہو، سب کچھ. پھر اس کے بعد اس کا انکار. کتنی بڑی بددیانتی اور کتنی بڑی خیانت، اور اگر دیکھا جائے تو کتنی بڑی بے وقوفی. اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو. اب یہاں پھر اللہ نے چند اور نعمتوں کا ذکر کیا. پیچھے بھی نعمتیں آئیں، پھر یہاں بھی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، وہ تو وہ ذات ہے کہ تم تو بے جان تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. بے جان ذرات کی شکل میں تھے، بے جان پانی کی شکل میں تھے، بے جان ہوا کی شکل میں تھے. یہ عناصر اربع کیا ہے جس سے کوئی چیز بنتی ہے؟ ہوا، مٹی، پانی، آگ. اس کے اندر کوئی جان نہیں، کچھ نہیں. الگ الگ بکھرے ہوئے ذرات، وہ سب بے جان ذرات ملے اور وہ کسی کی غذا بنی، اور پھر وہ غذا کے ذریعے سے ان کی طاقت کے اندر وہ بے جان ذرات تبدیل ہوئے اور مادہ منویہ کی شکل اختیار کی گئی، اللہ نے بنائی. اور وہ بھی ایسی چیز جس کو اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب کہ وہ ایسی چیز تھا جو قابل ذکر بھی نہیں تھا. لوگ اس کو اپنی زبان پر لانے کے لیے شرم محسوس کرتے. ایسی چیز اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے اندر زندگی ڈالی، اس کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا جس کے نتیجے میں وہ ایک زندہ انسان کی شکل اختیار. فَأَحْيَاكُمْ، کس نے زندہ کیا؟ کوئی ہے جو زندہ کر سکتا ہے؟ بہت کچھ سائنس نے جو ہے ترقی کر لی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی کوئی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ یہاں رک کر کے ایک بات فائدے کی وہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ترقیات ہے ساری کی ساری، اس کے سلسلے میں بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ ارے بھائی کہیں، بلکہ مسلمان تو ایسی ہمت اور جرأت کرتا نہیں، لیکن بعض غیر مسلم فلاسفہ نے ایسی جرأت کی ہے اور ان کے ایسے ایسے احمقانہ جملے کتابوں کے اندر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اتنی سائنسی ترقی کے زمانے میں اب خدا کی کیا ضرورت باقی رہ گئی. نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے ایسی باتوں سے. تو اس طرح کی اور بھی باتیں کہ اب تو خدا کو کوئی اور ضرورت نہیں، سب انسان کر رہے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ سائنس کا کام کیا ہے؟ کسی چیز کو پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا بس استعمال کا طریقہ سکھاتی ہے. اب جتنی چیزیں دیکھیے آپ، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے بس ان چیزوں کو مناسب طریقے سے سائنس ترتیب دیتی ہے اور ایک نئی چیز بناتی ہے. 2 چیزوں کو ملایا اور تیسری چیز بنائی، 3 چیزوں کو ملایا اور چوتھی چیز بنائی.
لیکن اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے، مستغنی ہو کر کے کوئی چیز نہیں بن سکتی، کوئی ایجاد دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی کہ آپ مخلوقات الہیہ کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر کے پھر کچھ کر کے دکھائیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے، اس نے زندگی دی، اللہ نے زندگی دی۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات سمجھتے چلیں کہ ہمیں اللہ کی قدرت پر اتنا یقین ہے کہ اگر کسی دن سائنس اتنی ترقی کر لے کہ وہ مردے کو زندہ کر کے بھی دکھا دے، سائنس اتنا ترقی کر لے کہ وہ مردے کو زندہ کر کے بھی دکھا دے، تب بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت و قوت پر سے ہم کو ذرہ برابر یقین میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبر دے دی کہ دجال مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھائے گا، پہلے ہی خبر دے دی، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کیا دجال مردوں کو زندہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت کے بغیر کر رہا ہے؟ اسے وہ قدرت کس نے دی؟ ظاہر بات ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے اس کے پاس۔ تو ترقیات خواہ کتنی ہی ہو جائیں، ان تمام تر ترقیات کے پیچھے اللہ کی قدرت کو کار فرما ماننا پڑے گا۔ ابھی سائنسی جو سسٹم ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس تحقیق کرتے 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 ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی، وہاں جا کر کے وہ رک جاتی ہے، اور وہاں آ کر کے اس کا ایک ٹرم ہے جو وہ یوز کرتے ہیں، بلیک باکس ہے، اس کے آگے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس کو بلیک باکس سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو جہاں جا کر کے بھی آپ رک رہے ہیں اس کے آگے کون ہے، اس سے پہلے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَا، یہ نعمت ہے کہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو ایمان لانا ہے، بغیر زندگی کے آپ ایمان کیسے لائیں گے؟ بغیر زندگی کے اعمال کیسے کریں گے؟ بغیر زندگی کے اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ بغیر زندگی کے اپنے روزمرہ کے کاموں کو تکمیل کیسے کریں گے؟ تو بنیادی طور پر زندگی کا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت کو حاصل کر کے پھر اللہ ہی کا انکار کرنا یہ اتنی ہی بڑی حماقت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ موت دینا بھی نعمت ہے، کیونکہ نعمتوں کی لسٹ میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے بھئی یہ کیسے؟ بظاہر وہ تو اتنی بڑی زحمت لگتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیے اور ان سے پوچھیے جن کی عمریں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں لیکن ان کی خدمت کرنے والے کوئی ہے نہیں۔ ان سے پوچھیے کہ زندگی نعمت ہے کہ موت نعمت ہے۔ تھوڑا سا اولڈ ایج ہوم کی ایک وزٹ کر لیجیے، ان سے پوچھیے کہ موت نعمت ہے کہ زندگی نعمت ہے۔ ہر چیز کی دراصل ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے اندر اندر وہ چیز صحیح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اور وہ لمٹ کراس کرنے کے بعد اس چیز کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اچھی نہیں رہتی پھر۔ چونکہ پوری دنیا مخلوق ہے اور مخلوق حادث ہوتی ہے، مخلوق ختم ہونے والی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا ختم ہونا ہی صحیح ہے۔ مثلا ہم سب کو معلوم ہے کہ گائے ہے، یہ جو ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اب جب سے قانون سخت ہو گیا اور ان کی کٹائی پھٹائی رک گئی، آپ وہ بیچاروں کو دیکھیے روڈ پر کہیں پر سے گزرتے ہوئے، یہاں ہمارے تلنگانہ میں تو بہت کم نظر آتے ہیں، اگر آپ ادھر نارتھ چلے جائیں تو آپ کو کہیں بھی روڈ پہ ادھر ادھر
سنا کہ ایئرپورٹ کے رن وے پہ بھی گائے سامنے آ کر کے بیٹھ جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے اس نظر سے اس کو دیکھیے کہ اس کا زندہ چھوڑ دینا یہ اس کے لیے اس کے حق میں نعمت ہے کہ زحمت ہے. اس کا ویٹ غیر معمولی بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پیروں پر خود بوجھ بن جاتی ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، وہ پھر نہیں سکتی ہے، اپنی غذا خود کھانے کے لیے اس کو بہت دشواری ہے. کہیں بیٹھ گئی، کہیں چل رہی ہے، بڑی مشکل سے چل رہی ہے. عجیب صورتحال. ایسا بالکل نہیں لگتا کہ اس کے بارے میں جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے وہ اس کے حق میں، گائے کے حق میں وہ مفید ہے. اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو غذا کے طور پر پیدا کیا ہے. بر وقت اگر وہ غذا میں استعمال ہو جائے وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اگر وہ غذا میں استعمال نہیں ہوگی تو وہ خود اپنے آپ پر بوجھ بنے گی، دوسرے سب پر بوجھ بنے گی. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ اپنے لمٹ کے اندر وہ چیز بہتر ہوتی ہے. لمٹ کراس ہو رہی ہے تو اس چیز کی نافعیت ختم ہوتی ہے اور اس کے نقصانات متعدی ہوتے ہیں، اور اس قدر متعدی ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی نقصان دہ اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی. اور یہی صورتحال انسان کے اندر بھی ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر موت کو نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے. اور ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم کو غور کرنے کی بات ہے. موت بہت بڑی زحمت سمجھ میں آتی ہے. اگر موت کا وقت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا متعین نہ کیے ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے، بہت اہم بات ہے. اگر اللہ نے موت کا وقت متعین نہ کیا ہوا ہوتا تو اللہ ہم ہی کو ذمہ داری دے دیتے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کے موت کا وقت متعین کر کے دے دو. تو اب بیٹے کو ذمہ داری دے دی گئی ابا کے انتقال کا وقت متعین کر کے دے دو، ابا کو ذمہ داری دے دی گئی کہ بیٹا کب مرنا ہے وہ متعین کر کے دے دو. تو آپ امیجن کیجئے کہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش ایک بیٹے کے لیے اپنے باپ کی موت کا دن طے کرنا اور باپ کے لیے اپنے بیٹے کی موت کا دن طے کرنا، یہ سب سے بڑی آزمائش ہو جاتی. عجیب و غریب. اس کے باوجود بھی یہ طے نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ جو ہم نے متعین کیا ہے یہ صحیح کیا ہے. ابا کو شکایت ہو جاتی کہ تم یہ کیا اور تھوڑے دن بڑھا کے نہیں رکھ سکتے تھے کیا میرے واسطے، اور بیٹے کو شکایت ہو جاتی ابا سے کہ کیا دشمنی ہو گیا، اور تھوڑے دن بڑھا کے رکھتے تو میرے کو اور تھوڑا فائدہ ہوتا تھا، کیا کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے موت کا جو دن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے طے کیا ہے، موت کا جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے طے کیا ہے، اس دن سے بہتر دن اس بندے کے حق میں کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا. اگر اس سے بہتر دن کوئی اور اس بندے کے حق میں ہوتا تو اللہ اسی کو متعین کرتے، خواہ ہماری نظر میں وہ کیسا بھی ہو، اللہ کی نظر میں وہی سب سے بہتر دن تھا. چنانچہ یہاں ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. یہ موت بھی اللہ کی نعمت. ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. کب زندہ کرے گا؟ دوبارہ میدان حشر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی موت کے بعد پھر ایک اور زندگی بھی تو ہے نا، برزخ، قبر کی زندگی. اس کا ذکر یہاں پر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قبر کی زندگی ہے اس کو برزخی حیات کہتے ہیں، حیات برزخی. اصلاً یہ کوئی زندگی نہیں ہے، دراصل وہ ایک ایسا وقت ہے انسان کے اوپر جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا تکملہ ہے اور حیات اخروی کا مقدمہ ہے. آپ یوں سمجھیے کہ وہ ایک خواب ٹائپ کی زندگی رہے گی.
جو کچھ وہاں پر پیش آئے گا وہ ایسے جیسے انسان خواب میں دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں اس کو جو کچھ سامنا کرنا ہے جزا یا سزا کا، وہ پورا کا پورا آخرت میں ہے۔ بس یہاں پر اس کا ایک اسنیپ شاٹ ہے، حیات برزخی میں وہ ایک اسنیپ شاٹ ہے، آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اور پیچھے کیا ہوا ہے، اس سلسلے میں اس کو کچھ یہاں پر احساسات تو ہوں گے، لیکن باضابطہ طور پر وہ کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بہت تفصیل سے روایات موجود ہیں کہ عذاب و جزا و سزا کا معاملہ اس کو قبر میں بھی کرنا پڑے گا، لیکن وہ اصل عذاب و جزا و سزا نہیں رہے گی، بلکہ اصل جزا و سزا تو اس کو آخرت میں رہے گی۔ تو ثم یحییکم، پھر دوبارہ پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب یعنی اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ اب لوٹائے جانا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت کہ کسی بھی بندے کے لیے اس کے سب سے زیادہ فائدے کا جو وقت ہوتا ہے، خوشی کا جو وقت ہوتا ہے، وہ اس کی تنخواہ کے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ مہینہ بھر محنت کرا اور آخر میں تنخواہ جب مل رہی ہے وہ تو ثم الیہ ترجعون، جب اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے تو اس کی تنخواہ کے ملنے کا دن ہے، اس لیے یہ بھی اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب پتہ چلا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، پھر تم دوبارہ اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کو بیان کیا ہے اس آیت میں، اور انعامات کو بیان کر کے اس بات پر گویا کہ تعجب کا اظہار کیا کہ یہ سب انعامات اور اس سے پہلے جو کچھ انعامات بیان کیے اس کے باوجود کوئی شخص اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ کا انکار نہیں کر سکتا ان سب کے باوجود اور کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ شخص یا تو احمق ہوگا یا پھر وہ شخص ہٹ دھرمی کے ساتھ چلنے والا ہوگا، ضدی ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچاننے کا اہتمام کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔